للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد۔ باب ما جاء فی سبع ارض، باب ہے 7 زمینوں کا بیان۔ امام بخاری رحمہ نے باب باندھا ہے کہ جس طرح 7 آسمان ہے سب سنتے ہیں، تو اسی طرح 7 زمینیں بھی ہیں۔ آسمان کا معاملہ یہ ہے کہ انسان وہاں تک پہنچتا نہیں ہے تو کہتا ہو سکتا ہوگا 7 آسمان ہو۔ زمین کا میٹر ہے کہ آدمی زمین پہ رہتا ہے تو اس کے دماغ میں یہ بات نہیں گھستی کہ زمین تو ساتھ نہیں دکھ رہی ہے، تو ممکن ہے وہ کوئی انکار کر دے۔ اور ہمارا ایمانی تقاضا ہے کہ جب جو چیز اللہ اس کے رسول کہہ دیں ثابت ہو جائے تو ہمارا کام ہے اس پر ایمان لے آنا۔ یہ بھی ایک آزمائش ہے کہ یار ہمارے کو سمجھ میں نہیں آتا اس کو کیسے مان جائے۔ سمجھ میں آنے کے بعد اگر آپ مانتے ہو تو ایمان نہیں، یہ ایمان آپ کی سمجھداری پر ہو گئی۔ ایمان ہے اللہ اس کے رسول کی بات سمجھ میں آ گئے تو ٹھیک، نہیں آئے تو بھی ٹھیک، ماننا ہے، اس کو ایمان کہا جاتا ہے۔ بات ساری بنا ہوتا ہے کیا یہ ساری چیزیں عقل کے خلاف ہے؟ عقل کے خلاف نہیں، لیکن ہماری عقل جو ہے وہاں تک پہنچ نہیں پاتی۔ جیسے آپ سے اگر آج موبائل کا زمانہ ہر کوئی جانتا ہے، آج سے 500 سال پہلے اگر کوئی کہتا کہ صاحب ایک دور آئے گا کہ ایک آدمی یہاں بولے گا اور امریکہ میں بیٹھ کر سنے گا، تو 500 سال پہلے والا آدمی اس کو مانتا؟ کہتا سوال نہیں ہے، ایسے کیسے ہو رہے ہیں؟ لیکن آج ہو رہا ہے۔ کیوں؟ آنکھوں سے دیکھ لیا نا تو سمجھ میں آ گیا ہے، نہیں دیکھتا نہیں سمجھ میں آتا۔ تو اللہ نے کچھ ایسی چیزیں بنائی جو انسان کے سمجھ میں آنے کی چیزیں نہیں، اس کے عقل وہاں تک نہیں پہنچ پاتی ہے، لیکن جب وہ دیکھے گا تو اس کو مان جائے گا۔ تو ایسے زمین چونکہ ہماری رس سے، ہماری رسائی سے باہر ہے، سمجھ سے باہر ہے تو نہیں آتا ہے، لیکن چونکہ حدیث میں ہے، قرآن میں ہے، تو ہمیں اس پر ایمان رکھنا ہے۔ حدیث نمبر 2195 عن ابی سلمہ بن عبد الرحمن، ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں وہ کانت بینہ و بین الناس خصومۃ فی ارض، کہ ابو سلمہ اور کچھ لوگوں کے درمیان کسی زمین کے بارے میں جھگڑا تھا۔ ابو سلمہ صحابی رسول ہے، آپ کہو کہ صحابہ دیکھو یہ دنیا ہے، دنیا میں آپ رہیں گے نا تو کتنے بھی رہیں کبھی نہ کبھی معاملات الجھ جاتے ہیں۔ اب مبارک وجہ ہے کبھی چونکہ آپ اچھے ہیں، آپ کا سابقہ کسی نالائق سے ہوگا تو معاملہ الجھے گا نا، کبھی نہ سمجھی کی وجہ سے غلط فہمی، یہ دنیا ہے۔ کتنے بھی اچھے لوگ ہوں تو دنیا میں یہ معاملے چلتے رہیں۔ اسی لیے اسلامی ملک ہو تو اسلامی عدالت بھی ہوگی، قاضی بھی ہوگا، جج بھی ہوگا۔ ایسا نہیں کہ چونکہ مسلمان ہیں، بڑے اچھے لوگ ہیں، اسلامی کام ہو گیا تو عدالت کی ضرورت نہیں، قانون کی، ایسا نہیں ہے، یہ دنیا ہے۔ اگر یہ کچھ معاملے نہ ہو تو پھر یہ دنیا کے تو جنت ہو جائے گی نا۔ اور جنت ہے جہاں کوئی معاملہ نہیں، کوئی ٹینشن نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی لڑائی نہیں، کوئی کینہ کپٹ نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، صرف عیش ہی ایسے، وہ جنت ہے۔ اور دنیا یہ جنت نہیں، یہاں سب چلتے رہتے ہیں۔ تو کہنے ان کا کچھ لوگوں کے درمیان زمین کے بارے میں جھگڑا ہو گیا۔ فذکر علی عائشہ فذکر لہا ذالک، یہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے اور اس پورے میٹر کو بیان کیا کہ ہمارا فلاں لوگوں کے درمیان ہمارا فلاں زمین کے بارے میں جھگڑا ہو گیا۔ فقال یا ابا سلمہ استنبل الاوضاع، تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے ان کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ اے ابو سلمہ تم زمین کے ناحق لینے سے بچو۔ اب میٹر آیا نا تو اچھے لوگ سمجھاتے ہیں کہ بھائی ہو سکتا ہو یہی فائل ہو نا، جو میٹر لے کر آیا ممکن یہی سے کچھ گڑبڑ ہو رہا ہو تو سمجھائیں۔ ہم جیسے لوگ آج جو لوگ ہیں نا یہ ساری باتیں سن کر خوب مزہ لیتے ہیں، بڑھیا ہے، تم جھگڑو تم لڑو اور ہم بیٹھ کے مزہ لیتے ہیں۔ وہ ایسے نہیں تھے، سمجھاتے کہ تاکہ معاملہ ختم ہو جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ اے مسلمان ناحق زمین لینے سے بچو، یعنی اگر تم حق پر ہو تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر ناحق ہو تو ڈر رکھو اور بچو۔ فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اتنا تک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا من ظلم قیل شبر توفیقہ من سبع ارض، کہ جس نے ناحق زمین کسی کی ایک بالشت بھی نوالی، ایک بالشت بھی ناحق لے لی، 7 زمینوں کا طوق اس کو پہنا دیا جائے گا۔ باب سے تعلق یہ ہے کہ اس میں 7 زمینوں کا تذکرہ ہوا ہے، اس کا مطلب 7 زمینیں ہیں، سمجھ میں آئی ہے۔ تو اب یہ بالش
کیا کرے گا ایک بالش پہ؟ اگر وہ مکان بنا رہا ہے ایک بالش کا موجہ تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر 1100 اسکوائر فٹ اس کے پاس زمین ہے ایک بالش کا موجہ تو کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن اس کا انجام کیا ہے؟ آخرت برباد ہو رہی ہے۔ اور حقیقت میں دیکھا جائے نا صرف لالچ چبا کے کچھ بھی نہیں۔ ایک آدمی کے پاس رہنے کا مکان ہو گیا، آمدنی بھی اتنا کہ اچھے سے کھا پی رہا ہے، ایک ایسی زمین کے بارے میں جھگڑا کر کے ناحق اس پر قبضہ لے لیا، کیا کرے گا؟ جب تو کیا ہوتا ہے؟ بس اتنا ہوتا ہے کہ آپ اگر جیت گئے تو اس کاغذ میں اس زمین کا نام اس پر اس کے تھا، اب وہاں اس کا نام ہٹ کر کے کیا ہو جائے گا؟ آپ کا نام لکھ دیا جائے گا۔ بس کیا کرو گے بھائی؟ آلریڈی آپ کے پاس کھانے کا، رہنے کا، مکان کا۔ ایک آدمی اپنے بھائی سے مائنس کے بارے میں جھگڑا کر لیا، بھائی کو دبا کے بیٹھ گیا، آلریڈی اس کے پاس سب کچھ تھا، مائنس بھی تھا، کھا پی رہا تھا۔ اگر ناحق تم دبا لی کیا ہوگا؟ یہی ہوگا کہ اس کے حصے سے نام کاٹا جائے گا کاغذ میں اور آپ کا لکھ دیا جائے گا، بس اتنا ہی ہوگا۔ کھانے پینے کو آلریڈی پہلے سے، لیکن ہوگا کیا؟ آخرت برباد ہوگی۔ اس لیے ہم ایمان والوں کو چاہیے کہ کبھی بھی کسی کا چاہے مائنس ہو، چاہے زمین ہو، چاہے کچھ بھی ہو، نام لینے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ اگر غیروں کی بات کریں تو کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ غیروں کا تصور اگر یہ ہے کہ بھائی مرنے کے بعد ختم کر وہ دبا کے بیٹھتے ہیں تو سمجھ میں آتا، لیکن بیٹر ہمارا ہے کہ بھائی آخرت ہے، یہ دنیا سے کچھ نہیں ہے، اس کے بعد ایک اور دنیا ہے جہاں اس کارناموں کے بارے میں سوال و جواب ہوگا۔ تو ہمیں ان ساری چیزوں کو دماغ میں رکھ کر کے زندگی گزارنی چاہیے، دوسرے کو حقوق دبانے سے بچنا چاہیے تاکہ آخرت والی زندگی ہماری صاف ستھری رہے، ورنہ ہو سکتا تھوڑا فائدہ اٹھا لیں لیکن آخرت میں بڑی تباہی کا سامان ہمارے لیے بچ جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ العالمین کو لے کر زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔